ان الحکم الا للہ، حکومت نہیں ہے مگر صرف اللہ رب العالمین ہی کی حکومت ہے۔ اللہ ہی نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کے حکم کو مانا جائے۔ اس کا یہ حکم ہے کہ لوگوں تم بندگی نہ کرو کسی کی بھی، مگر صرف اللہ کی بندگی کرو۔ عبدا یا عبدو کے 3 مطلب ہوتے ہیں: پوجا و پاٹ، بندگی و غلامی، اطاعت و فرما برداری۔ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادت کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب انسان صرف اللہ ہی کی پوجا و پاٹ کرے۔ پوجا و پاٹ سے مراد یہ ہے کہ رکوع کرنی ہے تو اللہ کے آگے، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے آگے، نام کی نظر و نیاز دینی ہے تو اللہ ہی کے نام کی، کسی کو دل و دماغ کے اندر بڑا جاننا ہے تو محض اللہ رب العالمین کو، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں، اس سے دعائیں کرنی ہے تو محض اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھوں کو پھیلانا ہے، اسی سے اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے۔ اور عبادت کے تقاضوں کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر رکھنا ہے کہ ہم روپے پیسوں کے بندے اور غلام نہیں ہیں، کسی نظام کے بندے و غلام نہیں ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے غلام ہیں۔ جس طرح غلام 24 گھنٹے آقا کی اطاعت کا پابند ہوتا ہے، ہم نے زندگی کے لمحہ لمحہ کے اندر ہم نے اللہ کے غلام رہنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور عبد یعبدو کے تیسرے مطلب یہ ہے کہ اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کی فرما برداری کرنی ہے، گھر کے اندر بھی، مسجد کے اندر بھی، کرسی اقتدار کے اوپر بھی، اور جج کو کرسی کے اوپر بیٹھ کر بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اپنے وطن کا نظام اسلامی نظام بنانے کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے، جب تک کہ اسلامی نظام قائم نہ ہو جائے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا طریقہ، یہی درست طریقہ زندگی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کے اندر کسی اور بندگی کو شامل نہ کیا جائے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں، کبھی لات کے آگے جھک جاتے ہیں، کبھی منات کے آگے جھک جاتے ہیں، کبھی عزا کے آگے جھک جاتے ہیں، کبھی وت کے آگے جھک جاتے ہیں، کبھی سوا کے آگے جھک جاتے ہیں، کبھی فرعون کے آگے جھک جاتے ہیں، کبھی نمرود کے آگے جھک جاتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ کہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر انسان محض ایک اللہ رب العالمین کی بندگی اور اطاعت کی طرف آ جائے تو یہ ایک اللہ کی اطاعت کی طرف آنا، یہ 1000 دوسری بندگیوں سے انسان کو نجات دے دے گا، اور اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر